إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عبادت ہونی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کا ایک بڑا حصہ، نمایاں حصہ وہ یہ ہے کہ کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی اہمیت، اس کے فضائل، کن اوقات میں کیا پڑھنا چاہیے، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ ذکر و اذکار سے متعلق میں ایک اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو پنج وقتہ نمازیں ہیں اور جو بھی دیگر نوافل ہیں، نمازوں میں پڑھے جانے والے جو اذکار ہیں، نمازوں میں پڑھی جانے والی اذکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نماز سے باہر پڑھے جانے والے جو اذکار ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ نماز کے اندرون جو اذکار ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک، نماز کے اندرون جو اذکار پڑھے جاتے ہیں، ان اذکار میں اللہ رب العالمین نے بہت تاثیر رکھی ہے۔ ان اذکار پر دھیان دینا چاہیے اور خوب سے خوب یاد کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر و اذکار سے متعلق قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں نازل فرمائیں، اور ایک آیت کریمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بھی نازل فرمائی جس میں اللہ رب العالمین نے نماز میں پڑھے جانے والے ذکر و اذکار کی اہمیت کو بتایا۔ کہا کہ نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز میں جو اذکار ہوتے ہیں وہ نماز کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے کچھ آیات میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بندگی سے متعلق، اللہ کی عبادت سے متعلق ذکر و اذکار کو اللہ رب العالمین نے مقید بیان فرمایا ہے۔ کہا کہ کثرت سے اس کو ذکر کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو وجود بخشے ہیں، ہمارے وجود کا سب سے بڑا اور سب سے نمایاں حصہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ایک حدیث ہے جو بہت معروف ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب الدعوات میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو بیدار ہوتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں سکھائی ہیں۔ ایک دعا وہ ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیدار ہو تو وہ یہ دعا پڑھے۔ کون سی دعا؟ کہا کہ الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی۔ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمارے بدن کو عافیت بخشی، صحیح سلامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بیدار کیا۔ ورد علی روحی، ہم جو سوئے ہوئے تھے، ہمیں موت بھی آ سکتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روح کو لوٹایا اور کہا وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح لوٹائی نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ذکر و اذکار کی توفیق بھی بخشی۔ وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي، یہ کتنی بڑی سعادت ہے ایک مومن بندے کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری عبادتوں کو ذکر فرمایا اور مطالبہ کیا بندوں سے، لیکن جب بات ذکر و اذکار کی آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کثرت سے یعنی خوب سے خوب۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورۃ الاحزاب کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کی صفت بتائے ہیں اسی صورت میں سورۃ الاحزاب میں کہا کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، حالانکہ اس میں اور بھی اوصاف بتائے گئے ہیں، ایمان ہے، خشوع ہے، صدقہ و خیرات ہے، دیگر عبادتیں بھی اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، لیکن ذکر کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کثرت سے۔ اہل ایمان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں تو کثرت سے کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، فارغ نہیں رہتے اس سلسلے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو ایک مناسبت سے خاموش رہنے کی تلقین فرمائی کہ آپ بات نہ کریں، آپ زبان سے بات نہ کریں، اشارے سے کوئی مسئلہ نہیں، زبان سے بات نہ کریں، لیکن زبان سے بات نہیں کرنا ہے کس سے؟ مخلوق سے۔ لیکن جہاں تک مسئلہ خالق کا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، مخلوق سے بات بالکل نہ کریں، اپنی زبان مخلوق کے حق میں استعمال نہ کریں، لیکن خالق سے کوئی پل ایسا نہ ہو جو مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ جائے۔ کہا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا۔ ہم سب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ جو لکنت تھی، صاف گوئی آپ میں نہیں تھی، اچھے سے گفتگو نہیں کر پاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان کی اصلاح فرمائی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زبان کی درستگی کے لیے جو دعا فرمائی، وجہ کیا بتائی آپ نے؟ کہا کہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ اس روئے زمین پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی معتقدات کے لوگ ہیں، خیر اور شر دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہیں، کئی معابد ہیں جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین نے جب مسجدوں کا ذکر فرمایا تو کہا کہ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجدوں سے متعلق کہا کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوب سے خوب ذکر ہوتا ہے، کثرت سے ذکر ہوتا ہے۔ سورۃ الشعراء کی اواخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاعری کے نام پر جو بےہودگی ہوتی ہے، ادب کا جو غلط استعمال ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں اہل ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے مستثنا کر کے بیان فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اہل ایمان کی صفت اللہ نے کیا بتائی؟ سبحان اللہ، ان کی زبان پر اشعار کی کثرت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت ہوتی ہے، کثرت سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس طرح کے آیات بہت ہیں۔ ایک معروف آیت کریمہ سورۃ الاحزاب کی جسے ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو کثرت سے یاد کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر باب میں نمونہ بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی۔ آج جمعہ کا دن ہے، نماز جمعہ کا وقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الجمعہ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کی مناسبت سے، چاہے جمعہ کا دن ہو، جمعہ کی گھڑی ہو، جمعہ کی نماز کا آس پاس کا معاملہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کثرت ذکر کو یہاں پہ بیان فرمایا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں۔ ایک بات یہ ہے سمجھنے کی، جب بات ذکر کی آتی ہے تو اللہ رب العالمین نے کثرت کا لفظ کیوں استعمال فرمائے؟ دیگر عبادتوں میں اللہ رب العالمین نے کثرت کا لفظ ایسا استعمال تو نہیں فرمائے۔
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر و اذکار کے لیے کثرت کر استعمال فرمائے۔ اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں یہ جو ذکر و اذکار ہیں، جسے عالم اسلام کے ایک عظیم عالم دین شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ ذکر جو ہے زبان کا بھی ہے اور دل کا بھی ہے۔ زبان کا بھی ذکر ہے وہ بھی ہونا چاہیے، اور دل کا بھی ذکر ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ جو زبان کا ذکر ہے وہ دل سے نہیں ہونا چاہیے، وہ زبان سے ہی ہونا چاہیے۔ جسے ہم سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں جس کا تعلق زبان سے ہے وہ زبان سے ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر زبان سے ہونا چاہیے۔ لیکن جو ذکر دل سے ہونا چاہیے وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ ذکر یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام دیا ہے اور کیا کیا مجھ پر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے غفلت برتتا ہے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرنی چاہیے، اللہ کے عذاب کو یاد کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ قلبی ذکر ہے، یہ دل سے ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ جب ایک بندہ مومن سے گناہ ہوتا ہے، وہ غافل رہتا ہے اللہ کی عبادت سے، پھر وہ ملامت کرتا ہے خود کو، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا۔ یہ جو تذکر ہے، یہ جو ذکر ہے، یہ قلبی ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ کو یاد کرے، اللہ کی رحمت کو یاد کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر میں قریب جاؤں، تائب ہو جاؤں، توبہ کر لوں تو میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاؤں گا۔ اور کیا کیا مجھ پر اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ قلبی ذکر ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر دو ذکر کو، زبان اور قلب کا ذکر ہے، دل کا ذکر ہے، کہا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ذکر کو ذکر کثرت سے تعبیر فرمائی۔ مجھے جو اہم بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ ذکر و اذکار سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، اس کی کلمات کیا ہیں، کب کب پڑھنا چاہیے، یہ اس سلسلے میں بہت ساری آیات ہیں، احادیث ہیں۔ لیکن جو ذکر نماز میں ہوتا ہے، جیسے تکبیر تحریمہ سے لے کر دعاء الاستفتاح ہے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہے، کوئی اور آیات ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کی تسبیحات ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، پھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، سجدوں میں، تشہد میں، نماز میں جو ذکر ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے سورۃ العنکبوت میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں نماز کے دو فائدے اللہ نے بتائے۔ ایک فائدہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ ایک فائدہ ہے۔ اور نماز کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ نماز میں جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ نماز کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ نماز جو برائی سے روکتی ہے، نماز جو منکرات سے روکتی ہے، نماز جو حلال حرام کی تمیز سکھاتی ہے، وہ جتنا بڑا فائدہ ہے اس سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ خصوصی طور پر نماز میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ نماز کا ذکر، نماز جو برائی سے روکتی ہے، وہ نماز پر بھاری پڑ جاتی ہے، وہ فائدہ بھاری پڑ جاتا ہے جو بندہ نماز میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ایک فائدہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز کا دوسرا فائدہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ نماز کا دوسرا فائدہ ہے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، آپ کی جو تفسیر ہے اس میں آپ نے نماز کا ایک فائدہ یہ بتایا جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز فحش اور منکرات سے روکتی ہے، ٹھیک ہے، ایک فائدہ یہ ہوا۔ اس کے بعد حافظ ابن کثیر نے کہا رحمہ اللہ وَتَشْتَمِلُ الصَّلَاةُ أَيْضًا عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى۔ یہ جو نماز ہے، نماز جہاں منکرات سے روکتی ہے، فحش سے نماز روکتی ہے، وہی نماز میں اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، نماز میں اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا یہ جو نماز میں جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے وَهُوَ الْمَطْلُوبُ الْأَكْبَرُ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حقیقی معنوں میں اصل میں یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے اللہ رب العالمین کو۔ نماز جو منکرات سے روکتی ہے ایک فائدہ ہے، نماز میں جو کثرت سے دھیان سے جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، طرح طرح کا جو ذکر کرتا ہے، نماز کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، یہی حقیقی مقصود ہے ایک بندے کو جو اس کی نجات کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبودیت میں، اللہ کی بندگی میں یہی اللہ کو سب سے مطلوب ہے۔ جو نماز منکرات سے روکتی ہے وہ دوسرے نمبر پر، نماز میں جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ پہلے نمبر پر، کہا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔
ابھی حالیہ دنوں ایک تفسیر آئی ہے 44 جلدوں میں، واقعات ایک عجوبہ ہے، ایک شخص کا کام نہیں ہے، ایک لجنہ نے ایک کمیٹی نے کام کیا علماء کی، اور ہر فن کے ماہرین نے اس پر کام کیا ہے۔ التفسیر المحرر للقرآن الکریم، اس میں اس آیت کریمہ کا معنی یہ بتایا گیا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہا کہ ان ذکر اللہ تعالیٰ فی الصلاۃ، نماز میں جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز کے باہر بھی ہوتا ہے، نماز میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کہا کہ ان ذکر اللہ تعالیٰ فی الصلاۃ اکبر واعظم من کونها تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو برائی سے روکتی ہے، نماز جو منکرات سے روکتی ہے، نماز کا اس سے بھی بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز میں خصوصی طور پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ بڑا فائدہ ہے۔ یہ کہا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک مختصر سا رسالہ ہی لکھا اپنے العبودیہ، ایک سوال کے جواب میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کا جو معراج ہے نا، سبحان اللہ، اس میں کئی پہلو آپ نے بیان کیے۔ اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی، کہا کہ اللہ نے نماز کے 2 فائدے بیان فرمائے، کہا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز کا ایک فائدہ ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہا کہ نماز کا یہ دوسرا فائدہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا دَفْعٌ لِلْمَكْرُوهِ وَهُوَ الْفَحْشَاءُ وَالْمُنْكَرُ، کہا کہ نماز کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز جو مکروہات ہیں، جو اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، الفحشاء المنکر، نماز اس کو ختم کرتی ہے، نماز بندے کو اس سے دوری پیدا کرتی ہے۔ اچھا، دوسرا فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ وفیہا ذکر اللہ، وفیہا تحصیل للمحبوب وہو ذکر اللہ تعالی، اور نماز کا ایک دوسرا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کے ایک پسندیدہ چیز وہ حاصل ہوتی ہے ایک بندے کو، وہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا وحصول هذا المحبوب اکبر من دفع ذلك المکروہ، نماز کے ذریعے سے جو انسان، ایک مسلمان، فحش سے، منکرات سے جو دور ہوتا ہے، وہ جتنا مالا مال ہوتا ہے اس فائدے سے، اس سے کہیں زیادہ فائدہ وہ اس کو اس بات سے ہو رہا ہے کہ نماز میں خصوصی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس نے ذکر کیا ہے۔ کتنی اہم بات ہے، ذرا غور کیجیے آپ۔ نماز میں پڑھے جانے والے جو ذکر و اذکار ہیں، خصوصی طور پر اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ عام اذکار سے سب سے زیادہ مؤثر اذکار ہیں، اسی لیے بڑی بصیرت والی گفتگو فرمائیں شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی نے رحمہ اللہ۔ آپ نے کہا کہ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا ذکر فرمایا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ صلاۃ الخوف، خوف کے وقت میں جب امن ختم ہو جائے، یا جنگ کی حالت میں، ایسی حالت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 وقتہ جو فرض نمازیں ہیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں سے مطالبہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے اس پر عمل کر کے بتائے ہیں۔ صلاۃ الخوف کا جب اللہ نے ذکر فرمایا، حیران کن بات ہے، سورۃ النساء میں جب اللہ نے صلاۃ الخوف کا ذکر فرمایا، آپ ذرا مصحف کھول کر کے دیکھیں، نماز کے بعد جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا ذکر فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا ذکر فرمائے، اور صلاۃ الخوف کے بعد اللہ رب العالمین نے فوراً ذکر سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ابھارا کہ کھڑے ہوتے ہوئے، بیٹھے ہوتے ہوئے، ہر پہلو اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے کہا کہ ایسا کیوں اللہ رب العالمین نے صلاۃ الخوف کے فوراً بعد خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کیوں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے؟ آپ نے کہا کہ اس لیے کہ نماز سے ایک مومن کو جو فائدہ ہوتا ہے، اس سے جو ایمان بڑھتا ہے، اس سے بندہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، بندہ اس سے بہت ساری جو نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے، فحش سے دور ہوتا ہے، منکرات سے دور ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے اپنے ذہنی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے جو قوت محسوس کرتا ہے، صلاۃ الخوف میں وہ فائدہ نہیں ہو پا رہا اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ
بسبب اشتغال القلب والبدن والخوف. صلاۃ الخوف میں بندے کا دل کہیں اور ہے، بدن جو ہے کہیں اور ہے. مثلا کیا مطلب؟ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، مطلب کہیں دیکھ رہا ہے، سامنے دیکھ رہا ہے، پیچھے دیکھ رہا ہے. صلاۃ الخوف میں کبھی چلتے چلتے نماز پڑھ رہا ہے. جو سکون اور یکسوئی جو حاصل ہونی چاہیے، جو طبیعت میں ٹھہراؤ ہونی چاہیے، سکون سے شروع سے لے کر آخر تک جو ذکر و اذکار پڑھنے چاہیے، صلاۃ الخوف میں ایک بندہ مومن پڑھ نہیں پا رہا ہے. اور جب نہیں پڑھے گا تو فائدہ کہاں سے ہوگا؟ کہا کہ اسی لیے فَأَمَرَ بِجَبْرِهَا بِالذِّكْرِ بَعْدَهَا، صلاۃ الخوف سے فارغ ہونے کے بعد فوراً اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر ذکر و اذکار کا حکم دیا تاکہ اس میں جو کمی بیشی رہ گئی اس کی بھرپائی ہو جائے. ذکر و اذکار سے جو قوت ملنی چاہیے وہ صلاۃ الخوف بھی نہیں مل پا رہی ہے. دل مشغول ہے، بدن بھی ایک جگہ نہیں ہے، یہاں سے وہاں دوڑ رہا ہے. ایسی صورت میں جو ذکر و اذکار کا فائدہ ہونا چاہیے وہ صلاۃ الخوف سے نہیں ہو رہا ہے. اس لیے فوراً اللہ تعالیٰ نے ذکر و اذکار کی تلقین فرمائی. سبحان اللہ. تو نماز میں جو پڑھے جانے والے اذکار ہیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. دعا نماز میں ہونی چاہیے. رکوع میں تسبیح بھی ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے. سجدے میں تسبیح بھی ہے، دعا بھی ہے. تشہد میں اللہ سے دعا کرنا چاہیے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں کہا کہ لوگ فرض نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں. کہا کہ جب نماز میں ہوتے ہیں بندہ اللہ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہاں اللہ سے مانگنا چاہیے. اور سلام پھیرنے کے بعد سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، وہاں اللہ سے مانگتے رہتے. نماز میں مانگنا چاہیے. نماز کے جو ذکر و اذکار ہیں، نماز کے جو دعائیں ہیں وہ بہت مؤثر ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ذکر و اذکار کا جو خصوصی فائدہ نمازوں میں جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.